میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردانشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ اور حلال روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو، واشکروا للہ، اور زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ تمام ہی مسلمانوں، تمام ہی مومنوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ رزق حلال زندگی میں تمہارے لیے ضروری ہے۔ رزق حلال کا حکم دیا گیا ہے کہ زندگی میں جو تم کھاؤ گے وہ حلال روزی ہونی چاہیے، زندگی میں جو تم پیو گے وہ حلال روزی ہونی چاہیے، زندگی میں جو تم پہنو گے وہ حلال روزی ہونی چاہیے، اور جس گھر میں تم رہو گے اس کا ایک ایک اینٹ رزق حلال کمائی سے ہونی چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، ویسے تو اس کائنات کی اکثر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے، انسانوں کے لیے حلال کی ہے۔ حلال کے مقابلے میں حرام کی جو فہرست ہے بہت قلیل ہے، بہت کم ہے، حلال چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 20 کے اندر فرماتے ہیں 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی ہے، زمین کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ پتہ چلا اس آیت کی روشنی میں کہ اس کائنات کی اکثر چیزیں اللہ نے حلال کی ہے، بہت کم ہیں جو حرام کی ہے۔ حلال کے مقابلے میں حرام چیزیں بہت قلیل ہیں، بہت کم ہے۔ دوسری بات میرے محترم بھائیوں، حلال چیزیں، حلال روزی اگر غلط راستے سے، ناجائز راستے سے اور اسی طریقے سے حرام طریقے سے اپنایا جائے تو وہ حلال مال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اکثر چیزیں حلال ہیں، بہت کم ہیں جو حرام ہیں، لیکن کبھی کبھار اگر ایک انسان حلال چیز کو حرام طریقے سے بھی اپناتا ہے تو حلال تو ہے لیکن چونکہ حرام کے راستے سے وہ چیز حاصل کی گئی ہے، اس لیے اس کے حق میں حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مال حلال ہے لیکن رشوت کے راستے سے اپنایا گیا ہے تو وہ مال حرام ہے، مال حلال ہے مگر سود کے راستے سے اپنایا گیا ہے تو یہ حرام ہے، مال حلال ہے مگر جھوٹ بول کر کسی سے فراڈ کر کے دھوکہ دے کر مال حاصل کیا گیا ہے تو مال حلال ہوتے بھی حرام ہو گیا۔ مال حلال ہے لیکن کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر، کسی کو مار کر، کسی کو جھوٹی قسمیں کھا کر وہ مال ہڑپ لے گیا ہے تو وہ مال کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ حلال ہونے کے باوجود بھی طریقہ، راستے الگ ہونے کی وجہ سے، غلط طریقے سے اپنائے جانے کی وجہ سے وہ چیز اس کے حق میں حرام ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ نساء میں آیت نمبر 29 کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ بہت پیاری آیت ہے، اس آیت کو ذرا توجہ سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارہ، ہاں مگر یہ کہ تجارت کرو، بزنس کرو، کاروبار کرو، میرا مال آپ کے پاس جائے، آپ کا مال میرے پاس جائے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجے ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد قرآن بتاتا ہے کہ آپ کی دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ لوگوں کو حلال و حرام کی تمیز بتانے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو اس لیے بھیجا
تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حلال کھانا ہے حرام سے بچنا ہے۔ اسی لیے سورہ اعراف میں آیت نمبر 157 157 میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرا یہ آخری رسول، میرا یہ آخری نبی جس کا تذکرہ تورات اور انجیل میں ہے، یہ میرا آخری نبی دنیا میں آ کر کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ فرما رہے ہیں یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، یہ میرا آخری نبی، یہ آخری رسول بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اللہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ہر اچھی اور پاکیزہ جو چیز ہے اللہ کے حکم سے وہ حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو خبیث اور گندی اور ناپاک چیز ہے یہ نبی اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں پتہ چلا کہ بعثت نبوی، اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ حلال و حرام کی تمیز بتانے کے لیے دنیا میں آئیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج اپنی جلد بازی کی وجہ سے، ایک انسان لالچ کی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، شیطان کے چکر میں آ کر فوری طور پر وہ کیا کرتے ہیں، غلط راستے سے رزق کمانے کے چکر میں آ جاتا ہے، حرام طریقے سے روزی کمانا چاہتا ہے، جلد سے جلد کروڑ پتی بننے کے چکر میں، جلدی سے جلد وہ لکھ پتی کے چکر میں خواب دیکھتا ہے، شیطان بھی خواب دکھاتا ہے اور یہ خواب انسان کو غلط راستے پر لے کر چلاتا ہے، سود اور جوئے اور نہ جانے کتنے خرافات کے راستے چلے جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتے ہیں شریعت کیا ہے، ایمان کیا ہے، بس مال مال کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ اکبر بڑے توجہ سے آپ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، جبکہ شریعت میں اللہ اکبر جب شریعت کا مطالعہ کریں گے، شریعت کے تعلق رزق کے تعلق سے اتنی حساس ہے، اللہ اکبر۔ ابھی ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے روزی لکھ دی جاتی ہے کہ وہ کیا کھائے گا، وہ کیا پہنے گا، جب تک ایک دانہ بھی اس دنیا میں باقی ہے اس کی موت بھی نہیں آ سکتی ہے۔ اس سلسلے میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری مسلم ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس راوی حدیث ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کے لتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد 40 کتنا ہوا، پھر 40 120 4 مہینے جب ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں اور فرشتہ اس بچے کے میں روح پھونکتے ہیں اور اللہ آرڈر دیتے ہیں کہ اس 4 چیزیں اس کے حق میں لکھ دو۔ کیا چیزیں؟ 4 چیزیں لکھ دو۔ پہلی چیز پہلی چیز رزقہ واجلہ وعملہ وشقی او سعید۔ اللہ اکبر۔ ابھی 4 ماہ کا پیٹ میں بچہ ہے، روح پھونک دی گئی ہے، سب سے پہلی چیز رزق لکھ دی جا رہی ہے، کیا کھائے گا کیا پیے گا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، واجلہ اور موت لکھ دی گئی ہے، موت لکھ دی گئی ہے، کتنے سال رہے گا، کہاں پر رہے گا، کب موت ہوگی، کیسے موت ہوگی، کہاں موت ہوگی، کس دن موت ہوگی، یہ ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ عملہ اور عمل بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ عمل کیسے کرے گا، اچھا عمل کرے گا یا برا عمل کرے گا، بے نمازی ہوگا یا نمازی ہوگا، جھوٹا ہوگا یا سچا ہوگا، امانت دار ہوگا یا خیرات دار ہوگا، یہ ساری چیز لکھ دی جاتی ہے۔ وشقی او سعید، یا چوتھی چیز لکھ دی جاتی ہے وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے دل میں بے شک یقیناً میرے دل میں جبریل امین نے
ایک بات ڈالی ہے. وہ کیا بات؟ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم میں سے کوئی شخص تم میں سے کوئی شخص دنیا سے نہیں آ سکتا آخرت میں، یعنی تم میں سے کسی کی موت اس تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنا رزق جو اللہ نے مقدم رکھا ہے اپنا رزق مکمل کرے. حدیث کے الفاظ ہے حتی یستکمل رزقہ، اللہ نے جو رزق لکھی ہے جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے اس وقت کی موت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. آگے فرماتے فاتقوا اللہ واجملوا بالطلب، تو اللہ سے ڈرو اور رزق کے تعلق سے احسن طریقہ اپناؤ، یعنی حلال طریقے سے روزی کماؤ. ان دو احادیث سے پتہ چلتا ہے اللہ اکبر، جس رزق کے تعلق سے، جس روزی کے چکر میں ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں اور جو یہ سودی کاروبار اور غلط راستے اپنائے ہوئے ہیں، ان دو احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا تعلق اللہ اکبر اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے. اور میرا آپ کا مقدر کا رزق اگر ایک دانہ بھی باقی ہے اس تک، جب تک ایک دانہ ہم نہیں کھائیں گے تب تک موت بھی نہیں آئے گی. اللہ اکبر. دوسری حدیث اگر ملا لیتے ہیں تو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ایک انسان جس طرح موت ایک انسان کے پیچھا کرتی ہے نا، ایسے ہی رزق انسان کے پیچھا کرتی ہے. موت آنی ہے نا، جہاں بھی رہو موت، جس طرح موت ایک انسان کے پیچھا کرتی ہے ایسے ہی رزق ایک انسان کے پیچھا کرتی ہے. اللہ اکبر. تو روزی کے سلسلے میں شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ نے روزی لکھ دی ہے. اب ہم کو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حلال طریقے سے اپناتے ہیں یا حرام طریقے سے اپناتے ہیں. یہ میری اور آپ کی بندگی کی امتحان ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رزق حلال کو بہت بڑی نیکی اور بہت بڑی عبادت قرار دیتے ہوئے ہر وہ شخص کو جنتی قرار دیا ہے. اللہ اکبر. جو رزق حلال کھاتے ہیں، رزق حلال کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی نیکی، بہت بڑی عبادت قرار دیتے ہوئے ہر وہ شخص کو جنتی قرار دیا ہے، جنت کی خوشخبری سنا دی ہے جو اپنا لقمہ، اپنا رزق حلال رکھتے ہیں. صحیح حاکم کی، امام حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو شخص بھی حلال روزی کھائے، وعمل فی سنت، اور شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرے، وامن الناس بوائقہ، اور اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. پیارے نبی بشارت سنا رہے ہیں، پیارے نبی خوشخبری سنا رہے ہیں، دخل الجنہ، ایسے شخص جنت میں داخل ہوگا. پتہ چلا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو آدمی رزق حلال کی جستجو کرتا ہے، جو لقمہ حلال کھاتا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، اللہ اکبر، یہ عمل اتنا پیارا ہے کہ یہ عمل جنت میں لے جانے والے عمل میں سے بہت بنیادی عمل ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو آخر حلال روزی کی اتنی ساری تعلیمات کیوں ہیں؟ حلال کھاؤ، حلال پہنو، اس کی حکم کیوں ہے؟ اس کی جو ہے کئی جوابات دیے گئے ہیں. پہلی بات یہ میرے محترم بھائیوں کہ میری اور آپ کی عملی زندگی اور اس کے حلال سے بڑا گہرا تعلق ہے. بڑے توجہ سے خطبہ جمعہ سنیں آپ، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے بہت حساس اور سلگتا ہوا موضوع ہے آج کا دور کا. رزق حلال اور میری اور آپ کی عملی زندگی میں بڑا گہرا تعلق ہے. اسی شخص کا عمل صحیح ہوگا، نیک ہوگا اسی کا عمل جس کی روزی اچھی ہوگی. جس کی روزی اچھی ہوگی اس کا عمل اچھا ہوگا. جس کی روزی اچھی ہوگی اس کا عمل بھی صالح ہوگا. اگر روزی اچھی نہیں ہے، غلط طریقے سے اپنائے ہیں تو عمل اچھا نہیں ہوگا. عمل اچھا نہیں ہوگا. عملی زندگی اس کی سنورتی ہے، عملی زندگی اس کی نکھرتی ہے جس کا لقمہ حلال ہو. کیا دلیل ہے؟ اللہ رب العالمین سورہ المومنون کی آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. آیت پر ذرا غور کریں. اے نبی، اللہ رب العالمین نبیوں سے مخاطب کا فرما ہے، اے نبیوں، اے پیغمبروں، تم ہماری پاکیزہ روزی میں سے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرتے جاؤ. دیکھیں آپ، عمل سے پہلے، نیک عمل سے پہلے حلال روزی کا تذکرہ آیا ہے. اگر عربی جانتے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے یہاں پر کلوا من الطیبات واعملوا صالحا.
نیک عمل کرو کب؟ پہلے کیا کرو؟ جو ہم نے پاکیزہ رزق دیا اس میں سے کھاؤ. پتا چلا کہ جس کی روزی اچھی ہوگی، جس کی روزی حلال ہوگی، اسی کا عمل صالح ہوگا. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، قبولیت عمل اور اس کے حلال میں بہت بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی عمل جو ہم کرتے ہیں، جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو عمرہ حج کرتے ہیں، یہ عمل اسی وقت قبول ہوں گے جب میرے اور آپ کی رزق حلال ہوں گے. میں جو کھاتا ہوں، میں جو پہنتا ہوں، میں جس گھر میں رہتا ہوں، وہ حلال کمائی تو ہونی چاہیے. اس کی کیا دلیل ہے؟ صحیح مسلم کتاب الزکات میں پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایھا الناس، حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اے لوگو، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے اور اللہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا ہے. دوسری حدیث کو آپ ملا لیں تو بات واضح ہو جائے گی. اللہ کے فرماتے ہیں بغیر وضو کے نماز کوئی تصور نہیں، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. اور مال حلال، مال حرام سے، حرام کمائی سے دیا گیا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا ہے. زندگی بھر حج کرو آپ، زندگی بھر عمرہ کرو آپ، زندگی بھر نماز پڑھو آپ، زندگی بھر آپ نیک اعمال کرو آپ، لیکن آپ کا رزق اچھی نہیں ہے. آپ کا رزق، آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پہن رہے ہیں، حرام کمائی سے ہے، تو آپ کی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. میرے محترم بھائیوں، رزق حلال کا حکم اس لیے بھی دیا گیا ہے کہ رزق حلال اور دعا کی قبولیت میں بڑا گہرا تعلق ہے. ہم جو دعا کرتے ہیں، دن اور رات جو دعائیں کرتے ہیں، دعائیں اسی کے رنگ لاتی ہیں، دعائیں فوراً اسی قبول ہوتی ہیں جس کی غذا، جس کا لقمہ حلال ہو. جس کی روزی حلال ہے اس کی دعائیں بھی قبول ہیں. چاہے وہ حرم میں جا کر بھی خانہ کعبہ کے گلا پکڑ بھی دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بڑی خواہش ہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے. کیا دعا؟ اے اللہ کے نبی میرے لیے اتنی دعا کر دیجیے کہ میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول ہو جائے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. نبی کی نصیحت، اگر آپ چاہتے ہیں میری دعا قبول ہو، اگر چاہتے ہیں کہ میں جو بھی دعا کروں فوراً دعا قبول ہو جائے، مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں، کہ آج اس خطبے سے یہ جملہ نبی کی نصیحت لے کے جائیے. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. اے سعد بن ابی وقاص، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو تو اپنا لقمہ، اپنی جو ہے غذا، اپنی روزی کو حلال کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، پھر تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کی اس نصیحت کو حضرت سعد بن ابی وقاص نے گانٹ باندھ لی، بالکل مضبوطی سے اس حدیث پر عمل کرنے لگے. جب بھی کھاتے، جب بھی پیتے، قدم بالکل احتیاط کے ساتھ حلال کھاتے. اور کہتے ہیں یہ صحابی مستجاب الدعوات تھے، لوگ اس کو تکلیف دینے سے ڈرتے تھے کہیں جو ہے بد دعا کرتے فوراً اس کی دعا بد دعا قبول نہ ہو جائے. میرے محترم بھائی، پتا چلا کہ آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوگی جب ان کی غذا اور روزی اچھی ہوگی، پاک ہوگی. ایک اور حدیث ملا لیں. اللہ اکبر. بڑی ہی بہترین حدیث ہے اور یہ حدیث میں چاہتا ہوں کہ بڑے توجہ سے آپ سنیں، یہ حدیث کو یاد کر لیں. صحیح مسلم کتاب الزکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا. یطیل السفر، وہ آدمی لمبے سفر میں ہے. اشعث واغبر، اشعث واغبر، اس کے بال پراگندہ ہے، جسم غبار آلود ہے، اور دونوں ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ربی یا ربی. جبکہ سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور عاجزی دعائیں کی قبولیت کے ایک ذریعہ ہے، اور آسمان پر ہاتھ اٹھا کر یا ربی جو کہنا یہ بھی دعائیں کی قبولیت میں سے ہے. دعائیں کیے جا رہے ہیں. وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مسافر کا حال یہ ہے وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَشْرَبَهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے فرما رہے ہیں تو دعائیں کر رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی جو پرورش ہوئی ہے حرام کمائی سے ہوئی ہے.
فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اللہ ایسے بندے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا؟ کیسے قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جو جسم حرام کمائی سے پڑا بنا تو یہ جسم آگ میں جانے کے زیادہ مستحق ہے۔ اور ایک حدیث ملا لیں کہ اگر کوئی شخص ایک لقمہ بھی حرام کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کو عبادت قابل قبول نہیں۔ میرے محترم بھائی، حرام بہت بری چیز ہے، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا گھاٹا ہے کہ میری روزی عبادت کو ضائع کر دے، میری روزی دعا کو ضائع کر دے، میری روزی نماز کو ضائع کر دے، میری روزی زکات کو ضائع کر دے، میری روزی حج کو ضائع کر دے، میری روزی عمرے کو ضائع کر دے، میری روزی صدقہ خیرات کو ضائع کر دے۔ رزق کی وجہ سے، حرام خوری کی وجہ سے تمام تر عبادتیں منہ پر مار دی جا رہی ہے، دعائیں قبول نہیں، عمل قبول نہیں، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ کیا فائدہ ایسی رزق سے؟ دنیا میں 40-50 سال میں ہم اس کو ہڑپتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، نہ جانے کون کون سے راستے اپنائے، بس مال آنا مال آنا۔ نہیں میرے محترم بھائی، اگر آپ سلف صالحین کی زندگی کو آپ پڑھیں گے، اللہ اکبر، آپ نیکار لوگوں کی زندگی پڑھیں گے، آپ متقی لوگوں کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کا دل ڈھل جائے گا۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے وہ کیسے انسان تھے کہ رزق حلال میں کتنا احتیاط کرتے تھے۔ ایک دو مثال بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ میں اور آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں ہر جمعہ، الحمدللہ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں؟ سورۃ الکہف ہر جمعہ پڑھتے ہیں نا؟ اصحاب کہف وہ چند نوجوان جو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے ایک غار میں پناہ لیے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت طاری کر دی۔ 309 سال بعد، کتنے؟ 309 سال کے بعد بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہوتے ہی بھوک لگتی ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیا گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت 19 میں اس گفتگو کو نقل فرماتے ہیں، فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ ہم میں سے کوئی ایک اس چاندی کے سکے کو لے اور اس شہر میں جا کر دیکھیں کہ کون سا مال زیادہ پاک ہے۔ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ غور کریں، دیکھیں کہ کون حلال مال ہے۔ 309 سال بعد جا کر وہ چند نوجوان ہیں، 309 سال کے بعد جب اٹھ رہے ہیں تو بھوک لگ رہی ہے، تو ایک آدمی کو بھیج رہے سکے لے کر چاندی کا کہ جاؤ شہر میں دیکھو کہ کون سا مال حلال ہے۔ آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں یہ اصحاب جو غار والے ہیں، اصحاب کہف والے ہیں، اللہ نے مکمل اس کے نام سے ایک سورہ رکھا ہے، ویسے نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ جو چند نوجوان، وہ بھی نوجوان، آج کے نوجوانوں کو فکر کرنا ہے، یہ رمی سرکل ہے، ڈریم 11 ہے، کیا کیا آن لائن گیم ہے، اسی میں زندگی گزار رہی ہے اور اس کو پتا نہیں کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو اس واقعے سے مجھے آپ کو کیا سبق ملا کہ رزق حلال کے سلسلے میں دیکھیں آپ کہ 309 سال کے بعد فکر ہے کہ ہم جو کھائیں گے، بھوک لگی صحیح، لیکن تلاش کرو فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جو سب سے ازکا کا مطلب کیا ہے؟ ازکا، زکی نہیں، ازکا سب سے پاکیزہ، سب سے حلال روزی کون ہے وہ لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ واقعے کو بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے ابا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے فرماتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا، کہ غلام نے کھانا دیا کہ یہ آقا آپ کھانا کھائیں۔ کھانا کھا لیا، اس میں سے کچھ کھائے۔ اس غلام نے کہا کہ آقا آپ کو معلوم ہے یہ جو آپ کھائے ہیں کیسا ہے، یہ کھانا کیسا ہے؟ کہا کہ کیسا کھانا ہے؟ کہا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کسی کی کہانت کی تھی۔ کہانت مطلب میں نے غیب کی بات، تم ایسے کرو تو ایسا ہو جائے گا، اولاد ہو جائے گی مثال کے طور پر، فلاں ترقی ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہانت وہانت نہیں آتی تھی، جھوٹ موٹ کے میں بول دیا اور وہی چیز ہو گئی۔ مدتوں کے بعد وہ آیا خوشی خوشی اور مجھے تحفتاً یہ مال دیا، اور وہ وہی چیز آپ کو میں دیا، آپ کھا لیے۔ جیسے ہی معلوم ہوا ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ اکبر، ایمان اس کو بولتے ہیں، تقویٰ اس کو بولتے ہیں، اللہ کا ڈر اس کو بولتے ہیں، فوراً اپنے منہ میں انگلیاں ڈالتے ہیں اور جو بھی کھائے رہتے ہیں پورا قے کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں، قے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس قے کرتے ہوئے اگر مجھے میری جان بھی چلے جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں اللہ سے،
اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اللہ سے استغفار کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ جو میں نے حرام کھا لیا ہے, جو میرے رگوں میں ہے اور اتڑیوں میں ہے, یا اللہ ان تمام چیزوں سے اللہ میں برات کا اظہار کر رہا ہوں. اللہ اکبر, کیا تقویٰ ہے, کیا ایمان ہے. کھا لیا توبہ کر لیتے کافی تھا, لیکن ایمان اس کو بولتے ہیں, رزق حلال کی جستجو اس کو بولتے ہیں, حرام سے بچنے اس کو کہتے ہیں. یہ صحابہ یہ بھی ایک انسان تھے, اللہ اکبر, لوگ میں حرام جو بھول کے غلطی سے کھا لیے, لیکن فکر یہ ہے اپنی میں انگلی ڈال کر منہ میں انگلی ڈال کر وہ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ڈر لگا رہتا ہے کہیں اتڑیاں نہ آ جائیں, اس کی بھی فکر کرتے ہیں, اس کی برات کا اظہار کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف ایسی ایک واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ ایک اونٹنی کے پاس سے گزرے اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی. اونٹنی کا جو دودھ ہے دودھ نکالے اور دودھ پی لیے. بعد میں معلوم چلا کہ جو اونٹنی ہے یہ مال زکات میں سے ہے, زکات کے مال میں سے یہ اونٹنی ہم کو ملا ہے. اور حضرت عمر بن خطاب صاحب استطاعت صحابی تھے, استطاعت والے مالدار صحابی تھے, اور زکات کا مال لینا ان پر حرام تھا. جیسے ہی معلوم ہوا کہ یہ زکات کا مال ہے, سیب ایسے بھی اپنی دونوں انگلیوں کو ڈالے اور دودھ جو پیا ہوا تھا سارے کے سارے نکال کے باہر پھینک دیے. یہ اللہ والے ہیں, یہ نیکار لوگ ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایسے صحابہ ہیں جس سے اللہ راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہوا. یہ ان سے راضی ہوئے, صحابہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہو گئے. تو میرے محترم بھائیوں, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو, اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہو, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو اور صدقہ خیرات قبول ہو, حج عمرہ قبول ہو, تو پہلی فرصت میں اپنا لقمہ حلال کرو, اپنے رزق حلال کرو, اپنے کاروبار حلال کرو, اپنی تجارت حلال کرو, ورنہ زندگی بھی جائے گی, دنیا بھی برباد ہے اور آخرت برباد ہے. لیکن افسوس آج کے مسلمانوں پر, ہمارے آپ پر جتنے کا افسوس کرے, میں بھی آپ بھی اسی میں شامل ہیں, ہم کو مال آنا چاہے حلال ہو یا حرام. اللہ کے نبی نے اسی کے اشارہ کرتے فرمایا ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے بلکہ مال کی فکر کریں گے. وہی زمانہ آ چکا ہے, وہی قیامت آ چکی ہے. میرے محترم بھائیو, اسی پر بس نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد رزق کے حلال کے لیے دعا کرتے تھے. وہ دعا سکھا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. وہ دعا کیا ہے؟ ہر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کرنی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. بہت پیاری دعا ہے, میں امید کرتا ہوں کچھ لوگوں کو یاد بھی ہوگا الحمدللہ, لیکن وہ دعا جس کو یاد نہیں ہے رزق کے حلال کے سلسلے میں ہمارے مائیں بہن سے گزارش ہے اس دعا کو یاد کر لیں. کون سی دعا ہے؟ دعا بہت پیاری ہے. اللہ کے نبی فجر میں, صرف فجر میں, مغرب میں نہیں, صرف فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے دعا کو. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. کتنی ایک لائن کی دعا, ایک لائن بھی آدھی لائن کی دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا طلبگار ہوں. یا اللہ حلال روزی کا طلبگار ہوں. اللہ. اور تیسری دعا ہے وعملا متقبلا. یا اللہ زندگی میں جو عمل میں کرتا ہوں یا اللہ اس عمل قبول فرما دے, ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جو عمل مقبول ہو. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, لہذا اس دعا کو یاد کریں. اور آج کی خطبے کا جو پیغام ہے میرے محترم بھائیو, زندگی میں رزق حلال کی جستجو کریں, زندگی میں رزق حلال کی فکر کریں, احتیاط سے کھائیں پیئیں, ورنہ عبادت ہی برباد ہے. ایک مشکل سے ہم عبادت کرتے ہیں, وہ بھی عبادت سے نہیں ہو پاتی, مجھ سے اور آپ سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہیں, لیکن میرے اور آپ کی غذا غلط ہونے کی وجہ سے, حرام خوری کی وجہ سے میرے اور آپ کی عبادت بے ضائع ہو جائے, اس سے بڑی بدنصیبی کچھ اور نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو, آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہم سب کو حلال کمانے, حلال کھانے, حلال پہننے اور حلال تجارت کاروبار کرنے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہمیں سے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال روزی کمانے کھانے کی توفیق نہ فرمائے. اللہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو ایمان والی, صحت والی, عافیت والی زندگی نصیب عطا فرمائے. اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھے توحید پر رکھے, جب میرا اور آپ خاتمہ ہو تو کلمے والی, توحید والی, رکوع اور سجود والی اور اسی طریقے سے شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.